سلامتی ہے ان پر جو حق پہ نظر جمائے ہوئے ہیں، سلامتی ہے ان پر جو حق سننے کے منتظر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو انجینئر محمد امجد صاحب یہ کہتے ہیں کہ بابے تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو بزرگ ہیں ان کی گستاخی ہوتی ہے۔ حالانکہ تمام لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو بابے ہیں وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، لیکن صرف وہ منہ سے نہیں کہہ سکتے، اور اس پہ اجماع امت ہے کہ بابے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ کوئی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی آدمی ہے اس سے یہ پوچھ لیں تو یہ مانتا ہے کہ واقعی بابے تو پیشاب نہیں روک سکتے۔ اگر نہیں روک سکتے تو پھر یہ کہانی کیوں کروائی جاتی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی نے یہ سمندر جو ہے وہ روکا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسی ایسی کہانیاں جب یہ لوگ کروائیں گے دوسروں کو، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایسے مرد مجاہد بھی اٹھیں گے، انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، جو ان کی گرفت کریں گے کہ بابے اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، وہ سمندر کو کیسے روک سکتے ہیں۔ لوگوں کو کیا سے کیا کہانیاں کرائی ہوئی ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی نے یہ سمندر روکا ہوا ہے، بابے تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، یہ کس آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو، لکھا ہوا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ نہیں، تو بس پھر دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، اجماع امت ہے اس عقیدے کے اوپر۔ وہ کیسے روکیں گے؟ جب ایسے لوگوں کے فرسودہ نظریات ہوں گے تو پھر جملے جو ہیں وہ بھی اسی لیول کے ہی نکلیں گے، کیونکہ یہ سنت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر رو پڑے، اور پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق حجرہ عائشہ سے باہر آئے تو حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور دوبارہ ان کو بیٹھنے کا کہا تو انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، وہ نہ بیٹھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دینا شروع کر دیا، تو تمام لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ خطبہ دیا، فرمایا کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا کچھ سمجھ لو محمد مر چکے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی کرتا تھا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ تو وہاں پر کسی بھی صحابی نے جو یہ نہیں سوال کیا کہ یہ آپ کہہ رہی ہیں یہ کس آیت میں یا کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ محمد جو ہیں وہ مر چکے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے مرنے کا لفظ استعمال کیا، فقد مات، نہ کہ وصال کا۔ اب بریلوی علماء کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسی ورڈنگ یوز کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی۔ حالانکہ یہ ورڈنگ جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق جو ان کے بالکل قریبی یار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مر چکے ہیں۔ گستاخی کا ورڈ ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق جو کیوں یوز کرتے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا کہ وصال کر چکے ہیں، اور نہ یہ کہا کہ دنیا سے چلے گئے ہیں، بلکہ یہ کہا فقد مات، یعنی ان کو موت آ گئی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ اے نبی کہہ دو کہ میں اپنی جان کے لیے کسی کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے تو پھر بابے تو ہیں وہ تو شے ہی کوئی نہیں۔ اور نفع نقصان میں جو بھی چیزیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی فرشتہ، اور نہ کوئی بابا ہے۔ اور نفع نقصان میں کیا کیا آتا ہے یہ بھی سن لیں آپ، سانس لینا، کھانا پینا، زندگی، اور نقصان میں پیشاب کا بند ہو جانا، سانس رک جانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اور جو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جملہ بولا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا کہ جان لے کو محمد جو ہے وہ مر چکے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا صحابہ کرام میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا؟ یہ ایسی سوچ تھی ان کی تو بس سوچ بھی نہیں ہوگی ایسی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ جملہ کہا تو کوئی صحابی جو ہے ادھر کھڑا نہیں ہوا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی اگر بریلوی ہوتا تو وہ کھڑا ہوتا کہ یہ کیا آپ گستاخی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا علمی لیول تو یہی ہے کہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر چیز قرآن سنت میں موجود ہے پھر بھی یہ اپنا سوال اٹھا دیتے ہیں کہ آپ نے گستاخی کر دی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد حضرت بکر صدیق نے ایک قرآن کی اور آیت پڑھی کہ محمد تو نہیں لیکن صرف اللہ کے رسول، اور ان سے پہلے بھی جو ہیں وہ بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟
اور وہاں پر کسی بھی صحابی نے اٹھ کے یہ نہیں کہ کہا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق نے بھی کوئی بات نہیں کی وہاں پر۔ جب توحید بیان ہوگی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق یہی کہیں گے کہ جان لو اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، رسول وہ دنیا سے محمد جا چکے ہیں، اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ جان لو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کس حوالے سے بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر ان کی شان کو ایسے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی محبت میں اتنا غلو کر دیا تھا۔ اور جب یہ لوگ بابوں کو ماننے والے، بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے یہ کہیں گے کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا، پھر ہم جیسے لوگ بھی، انجینئر جیسے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، سمندر تو دور کی بات ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔